السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے اسٹوڈیو میں ہم ایودھیا کے دو بزرگان دین خصوصاً شیخ محمد درویش اودھی اور حضرت شیخ علاؤدین اودھی علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت شیخ محمد درویش علیہ رحمۃ رضوان کا اسم گرامی محمد اور لقب درویش تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام قاسم بن برہان الدین اودھی ہے۔ صاحب نزہۃ الخواطر نے لکھا ہے کہ آپ کے تذکرے کی ابتدا میں ان الفاظ سے آپ کا ذکر کرتے ہیں: شیخ صالح فقیہ محمد بن قاسم بن برہان الدین اودھی مشہور مشائخ میں سے تھے۔ حضرت شیخ محمد درویش علیہ رحمۃ رضوان حضرت شیخ سعد اللہ کے خلیفے اور حضرت عبد القدوس گنگوئی علیہ رحمۃ رضوان کے پیر ہیں۔ آپ بہت بڑے عالم اور علوم ظاہری و باطنی میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور مقبول خدا شخصیت تھے۔ آپ نے اپنی تمام تر عمر مجاہدات ریاضات میں صرف کی اور جا بجا مشائخ کی خدمت میں لگے رہے اور کئی طریق سے آپ کو سلسلے طریقت حاصل کیا اور مخلوق خدا کو اپنے فیضیاب کیا۔ صاحب تذکرۃ العابدین نے لکھا ہے کہ شیخ درویش کو اپنے عہد کے بہت سے مشائخ سے اجازت و خلافت حاصل تھی، جن میں خصوصاً ان کے والد گرامی شیخ قاسم اودھی، شیخ سعد الدین اودھی، شیخ محمد بن عیسیٰ تاج جون پوری علیہ رحمۃ رضوان، یہ تینوں بزرگ حضرت شیخ فتح اللہ اودھی علیہ رحمۃ رضوان کے مرید و خلیفہ تھے۔ ان تینوں مشائخ سے واسطہ کے بغیر براہ راست شیخ فتح اللہ سے بھی آپ کو خلافت حاصل تھی۔ جب پہلے پل مولانا عبد القدوس گنگوئی علیہ رحمۃ رضوان شیخ کی خدمت میں باریاب ہوئے تو گدڑی پوش تھے۔ شیخ درویش علیہ رحمۃ رضوان نے انہیں اس لباس میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو اس لباس میں دیکھ کر اگر کوئی یہ کہے کہ درویش جا رہا ہے تو یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچے گی یا نہیں؟ مولانا عبد القدوس گنگوئی علیہ رحمۃ رضوان نے جواب دیا، ہاں پہنچے گی۔ شیخ درویش نے فرمایا کہ کانوں سے گزر کر دل تک جائے گی؟ مولانا عبد القدوس گنگوئی علیہ رحمۃ رضوان نے عرض کی، ہاں، اس کا جواب اس بات میں دے دیا۔ شیخ نے پھر سوال کیا کہ دل اس بات کی طرف متوجہ ہوگا یا نہیں؟ مولانا عبد القدوس گنگوئی علیہ رحمۃ رضوان نے عرض کیا، ہاں، متوجہ ہوگا۔ شیخ درویش علیہ رحمۃ رضوان نے یہ سن کر فرمایا کہ ایسا طریقہ کیوں اختیار کیا جس کی وجہ سے خدا کی یاد سے دل غافل ہو جائے؟ شیخ کی اس لطیف تنبیہ سے مولانا عبد القدوس گنگوئی علیہ رحمۃ رضوان اس درجہ متاثر ہوئے کہ انہی کی صحبت میں رہ پڑے اور شیخ درویش علیہ رحمۃ رضوان نے انہیں جامع خلافت اور فن تصوف میں اپنے تصنیف آداب سالکین دے کر رخصت کیا۔ 16 محرم الحرام 896 ہجری کو شیخ درویش علیہ رحمۃ رضوان کا وصال ہوا۔ محلہ چراغ دہلی ایودھیا میں شیخ فتح اللہ کے حضیرے میں مشرقی دیوار سے متصل اپنے والد بزرگوار کے پائتی میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی قبر انور میں رحمت انوار کی بارش نازل فرمائے۔ دوستو، آج کے ویڈیو کے دوسرے عظیم بزرگ شیخ علاؤدین حسینی اودھی علیہ رحمۃ رضوان ہیں۔ مولانا سید علاؤدین اودھی حسینی علیہ رحمۃ رضوان سے شریف احمد ماہر بغدادی علیہ رحمۃ رضوان کے اولاد سے تھے اور حسینی سادات میں سے ہیں۔ علم و صلاح سے متصف صاحب ذوق بزرگ اور کامل صوفی تھے۔ ہندوستانی سنگیت اور موسیقی کے ماہر تھے۔ شیخ عبدالسلام بن سعد الدین بجنوری کے مرید و خلیفہ تھے۔ حضرت شیخ علاؤدین حسینی اودھی علیہ رحمۃ رضوان فارسی زبان کے بڑے اچھے شاعر تھے۔ آپ کے خلفاء میں سید علی طلہری اور صاحبزادہ معروف بطور خاص شہرت کے مالک ہوئے۔ اختلافی روایات کے مطابق 968 یا 977 کو حضرت شیخ علاؤدین حسینی علیہ رحمۃ رضوان وفات پائے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارش نازل فرمائے۔ نیز اس ویڈیو میں چلتے عاشق شاہ اودھی علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے عرض کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عاشق شاہ اودھی علیہ رحمۃ رضوان، آپ کا اصل نام شیخ غلام علی اور معروف تھے آپ شیخ عاشق شاہ کے نام سے۔ ایودھیا کے علماء اعظام اور مشائخ کبار میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ ابتدا میں علماء کی روش پر درس و تدریس میں مشغول رہے، بعد میں جاذب حقیقی نے اپنی طرف کھینچا تو علمی مشغلے سے دل اچاٹ ہو گیا اور مرشد کامل کی تلاش میں گھر سے نکل گئے۔ گھومتے پھرتے شیخ عبد الباسط الہ آبادی علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت میں پہنچے۔ شیخ عبد الباسط پر ان کی نظر جیسے ہی پڑی تو ہوش و حواس کھو بیٹھے اور وارفتگی کے عالم میں بدن کے کپڑے پھاڑ ڈالے
بعد میں افاقہ ہوا تو شیخ الہٰبادی علیہ رحمت رضوان نے انہیں اجودھیا واپس لوٹ جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حکم کے مطابق واپس تو آ گئے، مگر شیخ کی نگاہ کیمیا اثر نے ان کی دل کی دنیا بدل ڈالی تھی۔ وطن معروف میں سکون نہ ملا تو جملہ اسباب و مال و متاع فقراء اور مساکین میں وقف کیا اور دیوانہ وار شیخ الہٰبادی علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسلسل کئی سال تک صحبت میں رہ کر ریاضت شاقہ میں مشغول ہوئے اور اس کے بعد شیخ نے خلافت اور عاشق شاہ کے خطاب سے نواز کر واپس اجودھیا رخصت کیا۔ کثرت ذکر کی وجہ سے جذب و سکر کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے مدتوں سرگزشتہ اور ادھر ادھر گھومتے رہے۔ بالآخر اس کیفیت میں کمی آئی تو واپس وطن عزیز اجودھیا آ گئے اور محلہ کاغذی ٹولہ کی مسجد میں گوشہ نشین ہو گئے، اور کسی معتقد نے مسجد کے غسل خانے کے اوپر ایک حجرہ تعمیر کروا دیا تو اسی حجرے میں زندگی کے بقیہ دن گزارے۔ مرید و طالبین کی اصلاح و تربیت کے ساتھ ساتھ مثنوی مولانا روم علیہ رحمت رضوان اور دیوان حافظ شیرازی کا درس بھی دیتے تھے۔ نواب آصف الدولہ کی عہد نوابی میں 1212 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ محلہ کاغذی ٹولہ میں معمروں کی امام باڑے سے متصل آپ کی قبر مبارک واقع ہے۔ اسی مناسبت سے مولوی سید محمد علی اودھی نے مصرع تاریخ وفات کہا: آستان امام شد جائش۔ مزار کی عالیشان عمارت اب بھی کچھ باقی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔